अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह अब आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और समर वेकेशंस का काम भी आपको मिल गया होगा। इस वीडियो में हम जो यूनिट 6 है उर्दू की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, यूनिट 6 जो है ओल्ड एज होम, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो अफसाना है ओल्ड एज होम मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ है, तो इनका तारुफ जो है उसको थोड़ा पहले डिस्कस आउट करते हैं। इनकी पैदाइश जो है ये 4 अप्रैल 1914 को लाहौर में पैदा हुए। इनका असल नाम जो था दिलावर अली था। इब्तदाई तालीम जो है इनकी इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट लाहौर से हासिल की और आला तालीम जो है इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। अदबी आगाज़ जो है इनका अदबी सफ़र शायरी से शुरू किया, बाद में अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आए। इदारत जो है 1935 में रिसाला अदब लतीफ़ के मुदय्यर बने। रेडियो से वाबस्तगी जो है रेडियो पाकिस्तान के लिए यकबाबी और समाजी ड्रामे तहरीर किए। फ़िक्री रुझान जो है तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर मुआशरती मौज़ूआत पर लिखा। असलूब तहरीर जो है सादा ज़ुबान, रवा मुकालमे और हकीकत पसंद अंदाज इनकी तहरीर की खासियत है। मशहूर तसानीफ़ जो है इनकी आंसू और सितारे, फसील शब, शीशे की दीवार, खाक नशी मशहूर ड्रामे हैं। उसके अलावा आपके खाकों की भी ना एक किताब नाखून का कर्ज के नाम से है। मिर्ज़ा अदीब के जो मशहूर अफसाने जो हैं इसमें ओल्ड एज होम, मकान, भूखा आदमी, सफ़र का साथी, 2 गज ज़मीन, आधा टिकट, कमेटी, फूल और कांटे, आखिरी वक्त, शक, धोखा वगैरह। और ख़ुद नविश्त जो है इनकी आप बीती मट्टी का दिया जो है के नाम से शाया हुई और एजाज़ात जो हैं 1969 में सदारती अवार्ड और 1981 में तमगाए हुस्न कारकर्दगी हासिल किया। वफ़ात जो है इनकी 31 जुलाई 1999 को लाहौर में वफ़ात पाई। उसके बाद ये जो बिल्कुल स्टार्ट में यूनिट के एक छोटा पोर्शन है पढ़ने से पहले पूछें, तो इसमें क्वेश्चन थे मिर्ज़ा अदीब के अफसानी मजमूए का नाम बताएं। तो इनके अफसानी मजमूए का नाम जो है गली गली की कहानियाँ। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन, मिट्टी का दिया किसकी लिखी हुई आप बीती है। तो मिट्टी का दिया जो है मिर्ज़ा अदीब की लिखी हुई आप बीती है। यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल हुए, एक अफसाना और दूसरा आप बीती। आप बीती जो है ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात और तजर्बात खुद बयान करे, इसे आप बीती कहते हैं। ये सच्ची और ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी होती है। ऐसे खुद नविश्त सवाने उमरी भी कहते हैं। अफसाना जो है, अफसाना एक मुख्तसर और तख़य्युली नसर पर मबनी कहानी होती है जिसमें कोई वाक़या, किरदार या पैगाम पेश किया जाता है। यह हकीकत और तख़य्युल का मजमुआ हो सकता है। तो इसके जो अज्जाए तरकीबी होते हैं ना अफसाने के, मौजू होता है ख्याल जिसको कहते हैं ना प्लाट, जिसमें वाक़यात की तरतीब होती है, किरदार, मुकालमा, माहौल, असलूब, इख्तिताम जिसको क्लाइमेक्स या अंजाम भी कहते हैं। नेक्स्ट में जो इस यूनिट से रिलेटेड कुछ अल्फाज मानी हैं, हायल, रुकावट, आजमाइश, इम्तहान, इत्मीनान, तसल्ली, महफूज, बचा हुआ, आलूद, गंदा, कर्ब अंगेज़, दुख भरा, बेख्तियार, खुद ब खुद, गारत गिरी, तबाही, फिर तबाही मारी, नुकसान पहुँचाया, भिन भिना रही थी, मक्खियाँ उड़ रही थी, फिर रेज़े, छोटे टुकड़े, दावत आम, सबको बुलाना, मुंतशिर, बिखरा हुआ, आलमे बेचारगी, बेबसी की हालत, फिर चिलम, हुक्के का पैंदा, इधर उधर, इस तरफ उस तरफ, दादा जान बनने दादा की नकाली, यानी उनकी नकल उतारना ना, किस्से से ज़ोर से, बदतमीज़, बद इखलाक, बद दुआएँ, बुरा चाहना, कचूमर निकाल देना, बहुत मारना, रद्द अमल, जवाब, गैर मुनासिब, नामुनासिब, शिकर आलूद, झुर्रियों भरा, शदीद गुस्सा, बहुत ज़्यादा नाराज़ी, फिर शह देना, उकसाना, बेध्यानी, ध्यान न कर देना, कमबख्त, बदनसीब, जलती पर तेल, मज़ीद बिगाड़ना, तुर्की ब तुर्की, फौरी जवाब देना, सरजनिश, डांट, जिम्मेदारियाँ, जिम्मेदार काम, वाबस्तगी, ताल्लुक़, कता मुलाजमत, नौकरी छोड़ देना, आरज़ूमंद, चाहने वाला, फरागत, फुर्सत, कैरियर, पेशा वराना ज़िंदगी, अंदेशा, हाय, दूर दराज, दूर की फ़िक्रें, फिर नफ्सियात, जहनी हालत, कायलों, मानने वाले, बरबूर, तंग, कोफ्त, तकलीफ़, बेतरतीब, बेहंगम, जहनी कोफ्त, दिमागी तकलीफ़, काबिल बर्दाश्त, बर्दाश्त के काबिल, वर्क, गर्दानी, सफ़ात, पलटना, इसाब, नर्वस सिस्टम, फिर मस करना, छूना, मुस्कुराहट, हंसी, मासूमाना, बेगुनाह अंदाज, सफाई, पाकीज़गी, बदस्तूर, जैसा था वैसा, जाहिल, अनपढ़, खुशमगी, नाराज़,
نظریں جھکانا، آنکھیں نیچے کرنا، اشتہار اعلان، نمایاں واضح اولڈ ایج ہوم، یہ جو بزرگوں کا گھر ہے نا جہاں پہ بوڑھے لوگ رہتے ہیں. اس کے بعد یہ جو خلاصہ ہے اس سبق کا، افسانہ اولڈ ایج ہوم ایک بزرگ ریٹائرڈ ملازم کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں تنہائی، بے قدری اور بے توجیہی کا شکار ہو جاتا ہے. ساری عمر ایمانداری اور محنت سے گزارنے کے بعد وہ یہ امید رکھتا ہے کہ بڑھاپے میں اسے عزت اور سکون ملے گا، لیکن اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی حیثیت ایک بوجھ جیسی ہو جاتی ہے. بہو کی تلخ باتیں، بیٹے کی لاپرواہی اور گھر والوں کی بے رخی اسے اندر سے توڑ دیتی ہیں. وہ ماضی کے سنہرے دنوں کو یاد کر کے افسوس کرتا ہے کہ اب اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. اسے تنہائی اور خاموشی کی تلاش ہوتی ہے. جب وہ اخبار میں اولڈ ایج ہوم کا اشتہار دیکھتا ہے تو اسے ایک نئی امید ملتی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے گا جہاں اسے عزت، سکون اور اپنائیت میسر آ سکے. شروع میں اسے اولڈ ایج ہوم کا سکون اور خاموشی بہت اچھی لگتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی تنہائی اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہے. وہ اپنے خاندان سے دوری کو اپنی مرضی کا فیصلہ سمجھ کر مطمئن نظر آتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے دل کی گہرائی میں تنہائی کا احساس ستانے لگتا ہے. ایک دن اس کے بیٹے، بہو اور پوتے پوتیوں سے ملنے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات کو چھپا کر ان سے سرد رویہ اختیار کرتا ہے. افسانہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویوں میں کیسا غیر انسانی بدلاؤ پیدا کر دیا ہے. یہ ایک آئینہ ہے ہمارے بدلتے معاشرتی رویوں کا، جہاں رشتوں کی قدر صرف ضرورت کی حد تک رہ گئی ہے. افسانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑھاپے میں رشتے اور محبت ہی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں. نیکسٹ میں جو اس کا مرکزی خیال ہے، افسانہ اولڈ ایج ہوم اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ انسان کی اصل خوشی اور سکون اپنے خاندان اور رشتوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. بڑھاپے میں سب سے بڑی دولت اپنوں کا ساتھ اور محبت ہوتی ہے. مصنف یہ پیغام دیتا ہے کہ والدین اور بزرگ افراد عزت اور توجہ کے مستحق ہیں اور ان کی قدر کرنا ہماری اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے. نیکسٹ میں ایکسرسائز میں کچھ جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان میں جیسے یہ کوشچن ہے، درج ذیل علمی، ادبی اور صحافتی موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر اپنے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں صبح اسکول کے اسمبلی میں درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ زبانی تقریر کریں. تو یہ مطلب اسکول کے مقابلوں کے لیے اچھی ہے، لیکن اس کو آپ ایک مضمون کے طور پہ ریڈنگ کر لیں، کیونکہ جو آپ کا مضمون آئے گا پیپر میں تو یہ اچھے ہے. یہ ٹاپک جو ہے فضائی آلودگی کے پھیلاؤ کی وجوہات اور اس کی روک تھام، اور اس کے علاوہ یہ جو دوسرا ٹاپک ہے تعلیمی نظام میں سوشل میڈیا کے استعمال کی اہمیت جو ہے، تو یہ دونوں تقاریر یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. لیکن ایز اے ایسے جو ہے مضمون کے طور پہ اس کی ریڈنگ جو ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑے اچھے ہیں مضمون کے طور پہ. نیکسٹ میں یہ جو کوشچن ہے، افسانے اولڈ ایج ہوم کے متن کو فہم کے ساتھ پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. تو اس میں جو پہلا سوال ہے، آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ کیوں بن جاتا ہے؟ اس کا جو جواب ہے کیونکہ بڑھاپے اور کمزوری کے باعث اس کے لیے چلنا دشوار تھا. جب کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ پوتے پوتیوں کے حملے سے بے چین ہو جاتا تھا. نیکسٹ جو کوشچن ہے، پلنگ کی چادر پر مکھیاں کیوں بن بنا رہی تھیں؟ تو اس کا جو جواب ہے، کیونکہ بچوں نے پلنگ پر بیٹھ کر کوئی میٹھی چیز کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی، جس کے زیادہ تر ریزے چادر پر گر گئے تھے اور انہی ریزوں نے مکھیوں کو دعوت عام دے رکھی تھی. دادا کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر بچوں کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ تو بچے اپنے دادا جان کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر چپکے سے کھسک جاتے تھے. پھر احمد جاوید نے اولڈ ایج ہوم کے متعلق کیا بتایا تھا؟ احمد جاوید نے بتایا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کے لیے ایک جنت کی مانند ہوتے ہیں جہاں وہ پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں. ہاجرہ اولڈ ایج ہوم کیوں نہ آ سکی تھی؟ ہاجرہ اولڈ ایج ہوم اس لیے نہ آ سکی تھی کیونکہ اس کا پوتا سخت بیمار تھا. الطاف کے نام خط میں کیا التجا کی گئی تھی؟ الطاف کے نام خط میں التجا کی گئی تھی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کو اولڈ ایج ہوم سے واپس لے جائے، کیونکہ بڑھاپے میں سب سے بڑا سہارا اپنوں کی موجودگی اور محبت ہوتی ہے. تو خط میں تنہائی کے دکھ اور اپنوں سے دوری کے کرب کو بیان کیا گیا تھا. نیکسٹ میں جو کوشچن ہے کہ حروف فجائیہ کی شناخت کرتے ہوئے ان کی قسم کی بھی نشاندہی کرنی ہے. تو حروف فجائیہ جو ہوتے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی اچانک جذبے جیسے خوشی، غم، حیرت، تعریف، حسرت، درد یا قسم کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں.
اس کا جو یہ کوشچن میں کچھ ورڈز دیے ہوئے تھے نا جیسے شاباش، تو یہ ہے سارے حروف فجائیہ ہی ہیں. تو اس کی قسم جو ہے یہ حرف تحسین ہے یا انصبات. تو یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ شاباش تعریف یا داد دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا. پھر واللہ جو ہے یہ بھی حرف فجائیہ ہے، لیکن اس کی قسم جو ہے یہ حرف قسم ہے، قسم کھانے یا زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر شاباش جو ہے یہ بھی حرف فجائیہ ہے، تو اس کی قسم جو ہے حرف تحسین یا انصبات، خوشی یا تعریف کے لیے، اظہار کے لیے. او ہو یہ جو ہے یہ حرف تعصف ہے، کسی افسوسناک یا غیر متوقع بات پر حیرت ظاہر کرنے کے لیے. پھر اعکاش جو ہے یہ بھی حرف فجائیہ ہے، تو اس کی جو قسم ہے حرف تمنا یا حسرت جو ہے. پھر خواہش یا افسوس کے اظہار کے لیے. پھر ہائے ہائے جو ہے یہ حرف تعصف ہے، دکھ، غم یا درد کے اظہار کے لیے. یہاں پہ یہ جو چیپٹر ہے اس کا خلاصہ جو ہے مرکزی خیال، الفاظ، معنی، اس کے علاوہ جو ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹڈ ہے. امید ہے یہ ویڈیو، یہ نوٹس اور یہ لیکچر جو ہے یہ آپ کے پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو آسانی سے میسر ہو سکے. اگر آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو ہمارے چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہاں پہ بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا، دل میں بستے ہوئے لوگوں سے کنارہ کرنا. کچھ محبت کے بھی قانون ہوا کرتے ہیں، کس کو منظور ہے چاہت میں خسارہ کرنا. زندگی ہوتی ہے میراث محبت دل کی، یوں نہیں ہوتا نفرت میں گزارا کرنا. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.